السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اسٹیج پر موجود قابل قدر علماء کرام جبال العلم حضرت مولانا اشتیاق صاحب المظاہری طابت حیاتہ و حسنت لمحاتہ و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بے پناہ دولت کا مالک بنایا ہے، بے انتہا دولت کا مالک بنایا ہے۔ ایک انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو دیا ہے، اس کا مالک بنایا ہے۔ ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو دیا ہے۔ بے پناہ دولت، بے انتہا نعمت۔ لیکن جب ہم اپنے علاقے کو دیکھیں گے، اپنے سماج اور اپنے محلے کو دیکھیں گے، اپنے معاشرے کو دیکھیں گے، تو آپ کو ہمارے علاقے میں، آپ کو آپ کے اپنے معاشرے میں، آپ کو اپنے محلے میں دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آئے گا جس کے پاس بے انتہا دولت، بے انتہا جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دیا ہے۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز اور کوئی نعمت کی بالکل کمی نہیں ہے، ساری نعمتیں اس انسان کے پاس موجود ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آئے گا جس کے پاس مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، کھیت کھلیان بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، کار کوٹھیاں بھی ہیں، زمین جائیداد بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے گھر میں، اس کی جھولی میں ایک نعمت کی کمی ہے، ایک دولت کی کمی ہے۔ سب کچھ موجود ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے، ایک نعمت کی کمی ہے۔ تو وہ آدمی آپ کو اپنے علاقے میں نامکمل خیال کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو یہ خیال کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں تنہا ہوں، میں اپاہج ہوں، میں خالی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری دولتیں موجود ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن ایک دولت کی کمی کی وجہ سے، ایک دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس انسان کو ایک نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ تو سماج کے اندر وہ آدمی اپنے آپ کو نامکمل خیال کرتا ہے، علاقے کے اندر وہ آدمی اپنے آپ کو نامکمل شمار کرتا ہے، لیکن جب آپ اپنے اسی علاقے کو دیکھیں گے، اپنے اسی معاشرے کو دیکھیں گے، تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آئے گا جس کے پاس بہت ساری دولتیں تو نہیں ہے، بینک بیلنس تو نہیں ہے، کھیت کھلیان تو نہیں ہے، مکان دکان تو نہیں ہے، جائیداد زیادہ تو نہیں ہے، زمین زیادہ تو نہیں ہے، بس تھوڑی بہت نعمتیں ہیں، زندگی گزر رہی ہے، بمشکل گزر رہی ہے، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان تمام کمیوں کے باوجود اللہ نے اس کی جھولی میں، اس کے گھر میں ایک نعمت دیا ہے، ایک دولت دے رکھی ہے، جو اس بڑے آدمی کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان جس کے پاس بہت ساری چیزیں تو نہیں ہے لیکن ایک دولت ہے، ایک نعمت ہے، تو سماج کے اندر وہ آدمی اپنے آپ کو مکمل خیال کرتا ہے، علاقے کے اندر وہ آدمی اپنے آپ کو مکمل خیال کرتا ہے۔ سماج کے لوگوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سے دو لوگ ہیں کہ ایک وہ انسان جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، صرف ایک دولت کی کمی کی وجہ سے وہ آدمی اپنے
آپ کو نامکمل خیال کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو تنہا خیال کرتا ہے، لیکن ایک وہ غریب جس کے پاس بہت ساری دولت تو نہیں ہے لیکن ایک نعمت کی ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اپنے آپ کو پر خیال کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھیے اور فیصلہ کیجئے گا تو آپ کا دل گواہ دے گا، آپ کا ضمیر بولے گا کہ وہ نعمت ایک اولاد کی نعمت ہے، وہ نعمت ایک بیٹا کی نعمت ہے، وہ نعمت ایک بیٹی کی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی دولت اگر اس زمین پر کوئی ہے تو ایک بیٹا کی نعمت ہے، وہ ایک بیٹی کی نعمت ہے۔ سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، جب آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں اور جب آپ اپنے بیٹوں کے بارے میں اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایک عظیم نعمت ہونے کا تسلیم کر لیا تو بھلا بتائیے ہم کہاں تک اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں؟ کبھی ہم نے اس بارے میں غور کیا ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے سلسلے میں کہاں تک محنت کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے اور بچیوں کا فیوچر بہتر سے بہتر ہو ہم کہاں تک تگودوں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں ہم کس حد تک خرچ کر رہے ہیں؟ ہم کس حد تک فکر کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے مستقبل کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنی بیٹی کے مستقبل کو کامیاب بنانے کے لیے؟ آج ہمارا سارا کا سارا محلہ، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایک اولاد کے تعلیم کے سلسلے میں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے فیوچر کے سلسلے میں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے مستقبل کو بہتر بنانے کے سلسلے میں آج ہمارا علاقہ جاہل ہے، ہمارا معاشرہ جاہل ہے، ہمارا خاندان جاہل ہے، ہمارا گھر جاہل ہے۔ اور آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آج بچوں کے بگڑنے میں، آج بچوں کے برباد ہونے میں، آج بچوں کے بے حس اور بے ضمیر ہونے میں اور بچوں کے بےہودہ ہونے میں آج اگر کسی نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے اور بچوں کے برباد اور بچوں کے بے حس اور بچوں کے بے ضمیر ہونے میں اگر کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو وہ آج ایک ماں کا ہے، وہ ایک بیٹی کا ہے، وہ ایک بہن کا ہے، وہ ایک بیوی کا ہے۔ کیوں کہ آج ماں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، ماں کی زندگی میں حدیث نہیں ہے، ماں کی زندگی میں رسول کی تعلیمات نہیں ہے۔ آج ماں جاہل ہے، آج ماں جاہل ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علاقے کو، معاشرے کو، سماج کو، خاندان کو، گھر کو جہاں سے بچہ نکل کے آ رہا ہے، جس گود اور جس چھاتی سے بچہ 2.5 سال تک دودھ پیتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، خدا کی قسم بھلا بتائیے جب وہی گود سونی ہے، جب وہی گود خالی ہے، جب وہی گود ادھر گئی ہے تو علاقے کو اچھا بچہ کیسے مل سکتا ہے؟ سماج کو اچھا بچہ کیسے مل سکتا ہے؟ معاشرے کو اچھا بچہ کیسے مل سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، محنت وہاں ہونی چاہیے۔ آج ماں نے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے خالی کر لیا۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج علاقے میں جب کوئی بچہ پرورش پانے کے بعد قدم رکھتا ہے تو وہ بڑا بیکار شمار ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں کو درست ہونے کی ضرورت ہے، ماں کو اپنے آپ سے پر ہونے کی ضرورت ہے، قرآن سے پر ہونے کی ضرورت ہے، حدیث سے پر ہونے کی ضرورت ہے، رسول کی تعلیمات سے پر ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ماں کو پتہ نہیں ہے کہ چوری کا مال کھانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، آج ماں کو پتہ نہیں ہے، آج باپ جاہل ہے، آج باپ کو پتہ نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، چوری کا مال میرے بچوں کے لیے کھانا یہ صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا۔ آج مائیں جاہل ہے، سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، آپ چائے کی دکانوں پر، مکانوں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں آئے دن اس بات کا تذکرہ کیا کرتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا برباد ہو گیا، فلاں کا بیٹا بیکار ہو گیا۔ ارے وہ دیکھو جمن میاں اور جمراتی چچا کا بیٹا اور پوتا پورے محلے کو پریشان کیے رہتا ہے۔ ارے میاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ جمن میاں اور جمراتی چچا حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تب جا کر کے فلاں کا بیٹا برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ تب جا کر کے فلاں کا پوتا برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ غلطی جمن میاں کی نہیں ہے، غلطی جمراتی چچا کی نہیں ہے، بلکہ غلطی وہاں ہو رہی ہے، غلطی وہاں ہو رہی ہے جہاں سے بچہ نکل کر کے آ رہا ہے، جس گود اور
परवरिश पाने के बाद मुआशरे के अंदर कदम रखता है, वो गोद उजड़ गई है, वो गोद सोनी पड़ गई है, उसको भरने की जरूरत है। तब जाकर के मुआशरे को अच्छा फर्द मिल सकता है, एक अच्छा बच्चा मिल सकता है। माओ ने आज अपने आप को खाली कर लिया, बहनों ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया। माओ को जो जिम्मेदारी दी गई थी, माओ को जो काम करना चाहिए था, माओ ने अपने आप को उन कामों से अलग कर लिया। समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, आप देखेंगे, आपने देखा होगा, अभी आम का महीना आने वाला है। आम के मौसम में हमारे इलाके का क्या हाल होता है, हमारे मुआशरे का क्या हाल होता है। आम के महीने में हल्की सी हवा चलती है, आंधी आती है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 7 से 8 साल के बच्चे हैं, हल्की सी हवा चलने पर वो बच्चा, मासूम बच्चे, 7 से 8 साल के बच्चे चल पड़ता है झोला लेकर के, किसी के पेड़ से आम चोरी करने के लिए, किसी के गाछी और बागीचे से आम को तोड़ने के लिए। अम्मा नहीं रोकती है, अब्बा नहीं मना करते हैं, अरे बेटा अपने पास तो कोई दरख्त नहीं है, अपने पास तो कोई पेड़ नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, किसके पेड़ से तुम आम लाने जा रहे हो। अम्मा मना नहीं करती है, बल्कि अम्मा तो यहाँ इतनी तेज तर्रार बैठी है कि जब उसके 6 और 7 साल का बच्चा और उसका मासूम बच्चा जब किसी दूसरे के खेत से, जब किसी दूसरे के पेड़ से आम तोड़ करके लाता है, आम चोरी करके लाता है, तो बजाय इसके कि उसकी माँ को मना करना चाहिए था, माँ को डांटना चाहिए था, उसके बाप को पकड़ना चाहिए था, उस बाप को अपने बेटे को डांट डपट करना चाहिए था, ये नहीं, बल्कि अम्मा तो इतनी तेज तर्रार बैठी है कि जब वो 7 और 8 साल का बच्चा किसी दूसरे के पेड़ से, किसी दूसरे के दरख्त से आम चोरी करके लाता है, तो वही अम्मा सुबह सवेरे फौरन चटनी भी बना लेती है और अचार भी बना लेती है, और वही चोरी के आम का चटनी अब्बा हुजूर भी खा रहे हैं, अम्मी भी खा रही है। और खुदा न खास्ता कभी मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब की दावत अगर खाने की हो जाती है, तो उसी चोरी के आम का अचार इमाम साहब को खाने में भी दिया जा रहा है। शाम के वक्त में जब बच्चा के पेट में दर्द होता है, अम्मा दौड़ती हुई बच्चा को लेकर इमाम साहब के पास पहुंचती है, इमाम साहब मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, जरा मेरे बेटे को दम कर दे। उस कमबख्त को पता नहीं है तुमने चोरी के आम का अचार इमाम साहब को खाने में खिलाया, इमाम साहब के बिस्मिल्लाह में असर होगा। जी गलती यहाँ हो रही है, दुरुस्त इसको करने की जरूरत है, मेहनत यहाँ करने की जरूरत है। समाज में जहाँ से बच्चा पलता है, बढ़ता है, फिर बड़ा होने के बाद माशरे के अंदर कदम रखता है, वही गोद जब खाली है तो इलाके को अच्छा बच्चा कहाँ से मिल सकता है, माशरे को अच्छा बच्चा कहाँ से मिल सकता है। आज बाप को पता नहीं है, आज बाप जाहिल है, आज बाप को इस बात का इल्म नहीं है कि मेरे बेटे के पेट में जो दाना मैं डाल रहा हूँ, मैं अपने बेटे और बेटियों के पेट में जो लुकमा डाल रहा हूँ, वो लुकमा हलाल है या वो लुकमा हराम है, वो लुकमा और वो दाना हराम है या क्या है, इन सब चीजों का इल्म नहीं है। बल्कि बाप तो ये समझते हैं, बाप तो ये गुमान करते हैं कि वो पेट नहीं बल्कि एक बोरिया है, उसको भरना है बस। अब चाहे उसको हलाल से भरो या हराम से भरो, एक झोला है बस ठूसते जाना है। अब उसमें चाहे हलाल मार हो या हराम की कमाई हो, इस बात का परवाह बाप को नहीं है। समाज के लोगों, बाप को याद रख लीजिए, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल उस वक्त तक रोशन नहीं देख सकते हैं जब तक आप अपने बच्चों के पेट में जाने वाले लुकमे के बारे में फिक्र करेंगे। आपको ये फिक्र करना होगा कि मैं अपने बच्चों के पेट में जो दाना डाल रहा हूँ, मैं अपने बेटे और बेटियों के पेट में जो खुराक डाल रहा हूँ, वो खुराक हलाल है या हराम है। अगर आपने इन चीजों की फिक्र किया, तब जाकर के आपका बेटा अगर मुआशरे के अंदर बड़ा बनेगा और वो मुआशरे में कदम रखेगा, तो वक्त का वो मुत्तकी होगा, वक्त का वो परहेजगार होगा, वक्त का वो आलिम रब्बानी होगा। आज बाप को इन सब चीजों का इल्म नहीं है, बस भरते चले जाओ, बस भरना है। समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया था, ऐ सहाबा याद रखो, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथरा है,
ہمارے جسم کے اندر گوشت کا ایک حصہ ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے، اگر وہ سمر جائے تو سب سمر جاتا ہے۔ صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ہمارے جسم کے اندر گوشت کا وہ کون سا حصہ ہے، ہمارے جسم کے اندر گوشت کا وہ کون سا لوتھڑا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے، اگر وہ سمر جائے تو سب سمر جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دل ہے، وہ دل ہے، ہاں ہاں وہ دل ہے کہ جب دل بگڑتا ہے تو سب بگڑ جاتا ہے، جب دل سمرتا ہے تو سب سمر جاتا ہے۔ ارے میاں جب دل بگڑتا ہے تو آدمی کی آنکھیں بگڑتی ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی کا ہاتھ بگڑتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی کا پاؤں بگڑتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی شراب کے اڈے پہ جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو آدمی جوا کے اڈے پہ جاتا ہے۔ ارے میاں جب دل بگڑتا ہے تو کوئی ابو جہل بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو کوئی ابو لہب بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو کوئی عتبہ اور شیبہ بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تب جا کر کوئی یزید بنتا ہے۔ لیکن جب دل سنورتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو آدمی متقی بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو آدمی پرہیزگار بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو آدمی مسجد کے قریب جاتا ہے۔ ارے جب دل سنورتا ہے تو کوئی فاروق اعظم بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو کوئی بلال حبشی بنتا ہے، جب دل سنورتا ہے تو کوئی عثمان و علی بنتا ہے۔ اب آقا کی بارگاہ میں کوئی یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ دل کے بگڑنے سے سب بگڑ جاتا ہے، دل کے سمرنے سے سب سمر جاتا ہے، تو پھر آخر یا رسول اللہ یہ دل بگڑتا کیسے ہے اور سمرتا کیسے ہے؟ تب آقا کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا ہے کہ جب آدمی حرام کا لقمہ کھاتا ہے دل بگڑ جاتا ہے، حلال کھاتا ہے دل سمر جاتا ہے۔ جی غلطی یہاں ہو رہی ہے، آج باپ جاہل ہے، آج ماں جاہل ہے، آج باپ کو ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے۔ محنت یہاں کرنے کی ضرورت ہے، درست اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں ایک واقعے سے آپ کے دل دماغ کو اور زیادہ کشادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس واقعے سے ایک باپ کو یہ فکر ملے کہ اپنے بیٹوں کی پرورش کس انداز میں ہونی چاہیے، ایک ماں کو یہ فکر ملے کہ اپنے بیٹوں کی پرورش، ایک بہن اور ایک بیوی کو یہ فکر ملے کہ میرے بدن سے جو نکلنے والا بچہ میرے گود کے اندر جو پرورش پا رہا ہے اس بچے کے کس انداز اور کس سلیقے اور ڈھنگ سے پرورش اور تربیت ہونی چاہیے۔ اس واقعے سے آپ اپنے ذہن کو اور زیادہ کشادہ کریں۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں واقعہ سناتا ہوں، بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے، دلی کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ کون دلی کو نہیں جانتا ہے؟ آپ نے بھی دلی کو دیکھا ہے، ہم نے بھی دلی کو دیکھا ہے۔ میاں آپ نے دلی میں قطب مینار کو بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی قطب مینار کو دیکھا ہے۔ لیکن میں بتاؤں آپ اس سے پہلے دلی گئے ہوں گے اور آپ نے دلی کے قطب مینار کو دیکھا ہوگا تو آپ نے وہاں کی بلندی کو دیکھا ہوگا، وہاں کے بھیڑ بھڑکے کو دیکھا ہوگا، وہاں کے میلے اور ٹھیلے کو دیکھا ہوگا، لیکن نہیں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، ہاں ہاں نہیں دیکھا ہوگا تو اسی قطب مینار کے بغل میں، اسی قطب مینار کے نیچے لیٹے ہوئے مرد قلندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی قطب مینار کے نیچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی خواجہ قطب الدین اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہے ہیں، ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ کے باپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی یہ جو تمہارے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، اگر یہ بچہ تمہارے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ لڑکا کی شکل میں جنم ہوا تو تم اس کو حافظ قرآن بنانا۔ میری خواہش ہے کہ تمہارے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو اگر وہ لڑکا ہو تو تم اس کو حافظ قرآن بنانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ قطب الدین کے والد محترم وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں میرے بیٹے کو تم حافظ قرآن بنانا۔ خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت تک ان کے والد محترم دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ جب خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ 60 سے 8 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، 8 اور 9 سال کے قریب جب پہنچتے ہیں تو وہ
ماں ہے خواجہ قطب الدین کی ماں ہے، دلی کی سرزمین ہے، وہ دلی کی سرزمین پر اپنے 8 سالہ بچے کا انگلی پکڑ کر دلی کی سرزمین کا چکر کاٹ رہی ہے، دلی کی سرزمین کا سیر کر رہی ہے، مدرسے کو تلاش کر رہی ہے، مسجد کو تلاش کر رہی ہے، کسی امام صاحب کو تلاش کر رہی ہے، کسی مکتب کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تلاش کرتے کرتے خواجہ قطب الدین کی ماں امام صاحب کے پاس مکتب میں جاتی ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتی ہے، امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب یہ میرا بیٹا قطب الدین ہے، اس کے باپ اس دنیا سے گزر گئے، اس کے باپ کی یہ وصیت تھی کہ میرے بیٹے کو تم حافظ قرآن بنانا۔ امام صاحب میں اپنے بیٹے قطب الدین کو آپ کے پاس لے کر کے آئی ہوں، آپ اپنے مدرسے میں میرے بیٹے کا داخلہ کروا لیں، آپ میرے بیٹے قطب الدین کو اپنے ذمے میں لے لیں اور اس کو حافظ قرآن بنا دیں۔ امام صاحب میری بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، میرا بیٹا قرآن پاک کا حافظ ہو جائے۔ امام صاحب نے خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنے قریب بٹھایا ہے، بٹھانے کے بعد کہا ہے پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا پڑھنا تھا کہ وہ 8 سال کا قطب الدین الف لام میم سے شروع کرتا ہے اور پڑھتے پڑھتے 15 پارہ سنا ڈالتا ہے، 15 پارے کا حفظ کر جاتا ہے۔ امام صاحب غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ اے خاتون تم مجھے ذلیل کر رہی ہو، تم میرا مذاق بنا رہی ہو، تم میرا امتحان لینے آئی ہو، تم کہتی ہو کہ میرے بیٹے قطب الدین کو حافظ قرآن بنا دے، تم کہتی ہو کہ میرے بیٹے کو داخلہ کروا لے، لیکن یہ تمہارا بیٹا 15 پارے کا حفظ مکمل کیا ہے، تم مجھے ذلیل کر رہی ہو، میرا مذاق بنا رہی ہو۔ خواجہ قطب الدین کی ماں ہے، پردے کے عالم میں زار و قطار رو رہی ہے، روتے روتے جب انہوں نے اپنے آنسو پر قبضہ پایا، خواجہ قطب الدین کی ماں کہنے لگتی ہے امام صاحب یہ میرا بیٹا قطب الدین آج تک کسی مدرسے کو نہیں گیا، آج تک کسی مسجد کو نہیں گیا، آج تک کسی مولانا کے پاس نہیں گیا، میں پہلی مرتبہ اس کے باپ کی ہوئی وصیت پر عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس لے کر کے آئی ہوں حافظ قرآن بنانے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے بیٹے کو 15 پارے کا حفظ کہاں سے مکمل یاد ہے، کہاں سے انہوں نے 15 پارے کا حفظ کر کے آیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن امام صاحب ایک بات ضرور ہے وہ یہ کہ میں خود 15 پارے کا حافظہ قرآن ہوں، مجھے خود 15 پارے یاد ہیں، اور جب تک یہ بچہ 9 مہینہ میرے پیٹ کے اندر پرورش پاتا رہا، میں نے دنیا میں جب بھی کوئی کام کیا قرآن پڑھنے کے عالم میں کیا، میں جھاڑو لگایا کرتی تھی قرآن پڑھنے کے عالم میں لگایا کرتی تھی، میں کھانا بنایا کرتی تھی قرآن پڑھنے کے عالم میں بنایا کرتی تھی۔ الغرض جب تک یہ بچہ 9 مہینہ میرے پیٹ کے اندر پرورش پاتا رہا، میں نے جب بھی کوئی کام کیا قرآن پڑھنے کے عالم میں کیا۔ امام صاحب ہو سکتا ہے وہی نور جو میرے سینے کے اندر ہے اللہ رب العزت نے میرے پیٹ کے اندر 9 مہینے کے عالم میں میرے بیٹے قطب الدین کے سینے میں اتارا۔ امام صاحب تڑپ گئے اور امام صاحب نے کہا کہ اے خاتون یہی بات حق ہے اور یہی بات سچ ہے کہ جو نور تیرے سینے کے اندر ہے، تیرے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے سینے کے اندر اتار دیا ہے۔ اے باپو، اے ماں، سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، درست یہاں کرنے کی ضرورت ہے، محنت یہاں کرنے کی ضرورت ہے، ماں کو اپنے آپ سے پر ہونے کی ضرورت ہے، ماں کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ماں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہی چراغ جلانے کی ضرورت ہے، جو چراغ مائیں برسوں پہلے جلایا کرتی تھی، جس ڈھنگ اور جس انداز میں ماں برسوں پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کی پرورش کیا کرتی تھی، اسی انداز کو لانا ہوگا، اسی چراغ کو جلانا ہوگا۔ وہی چراغ جب جلے گا تو علاقہ روشن ہوگا، سماج روشن ہوگا، خاندان روشن ہوگا، ہمارا گھر روشن ہوگا۔ سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، اب جو باپ بن گئے وہ تو بن گئے، جو ماں بن گئی وہ تو بن گئی، اب کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کرنے کو کیا کام ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آخری پیغام دیتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ کرنا کیا ہے میں کام بتا کے جاتا ہوں۔ خدا را
کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ جو ہماری بچیاں ہیں، ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب سے جوڑیے، ان چھوٹے چھوٹے بچیوں کو مدرسے سے جوڑیے۔ یاد رکھ لیجئے، جس علاقے کا مکتب مضبوط ہوتا ہے، جس سماج کا مکتب مضبوط ہوتا ہے، جس محلے کا مکتب مضبوط ہوتا ہے، وہاں کے بچے ایمانی نور سے منور ہوتے ہیں، وہاں کے ماں باپ روشنی محسوس کیا کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے علاقے میں مدرسے کو بھی دیا ہے، مدرسے کی بھی دولت دی ہے، مکتب بھی قائم ہے۔ یہ آسیہ کوچنگ سینٹر آواپور، جس کے ڈائریکٹر قاری محمد معراج عالم صاحب ہیں، یہ مکتب کے طرز پر چلنے والا ایک کوچنگ سینٹر ہے۔ حقیقت میں یہ ایک مکتب ہی ہے، یہ مکتب ہی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، اس مکتب کے تعلیم کو کم نہ سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ حافظ معراج صاحب سے کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ ارے میاں، حافظ معراج صاحب آپ کے بچے کو اس آسیہ کوچنگ سینٹر کے اندر وہ تعلیم دینے کا کام کرتے ہیں، آپ کے بچیوں کو وہ تعلیم دینے کا کام کرتے ہیں۔ جو تعلیم دینا کسی بڑے ادارے کا کام نہیں ہے، جو تعلیم دینا کسی بڑے کالج کا کام نہیں ہے، جو تعلیم دینا کسی بڑے یونیورسٹی کا کام نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، حافظ محمد معراج صاحب اس آسیہ کوچنگ سینٹر کے ذریعے آپ کے بچے کو کون سی تعلیم دیتے ہیں، میں بتاتا ہوں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، وہ کیا سبق پڑھاتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے تمام باپ کو اور ایسی ماں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور ایسے باپ کو کھڑا کرے گا جو باپ اپنے بیٹے کا کمائی کھا کھا کر کے اپنے سینے کو تو چوڑا کر لیا، لیکن اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو کم سے کم اس لائق بھی نہ بنا سکا کہ اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی کم سے کم قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے لائق ہو جائے۔ یاد رکھیے باپو، یاد رکھیے ماں، کل قیامت کے دن اگر آپ کا بیٹا اس لائق نہیں بن سکا کہ آپ کے بیٹے کو قرآن پڑھنا آ جائے، آپ کی بیٹی اگر اس لائق نہ بن سکی کہ آپ کی بیٹی کو قرآن دیکھ کر پڑھنا آ جائے، نہیں تو کل قیامت کے دن ایسے تمام باپ کو اللہ کرے گا۔ حافظ محمد معراج صاحب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو، آپ کی بچیوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ وہی ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، وہی ناظرہ قرآن پڑھانے کا طریقہ بتاتے ہیں، دیکھ کر قرآن پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے قد کا انسان کیا کمال کر سکتا ہے؟ ایک جنگی چٹائی پر بیٹھنے والا انسان، ایک نوجوان قد کا عالم کا انسان کیا کام کر سکتا ہے ایک جھوپڑی کے اندر؟ یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، مکتب اور مدرسہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، آپ کو اس کو قدر کرنا ہوگا۔ جو باپ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کا اب تک داخلہ اس آسیہ کوچنگ سینٹر کے ذریعے اب تک نہیں کروائے ہیں، یاد رکھ لیجئے، اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں اور اپنے بچوں کے تعلیم کو مضبوط کروائیں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنی بیٹیوں کے ایمان کے فکر بارے میں گامزن کریں۔ یاد رکھ لیجئے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ مدرسہ کیا ہے، یہ مکتب کیا ہے، یہ آسیہ کوچنگ سینٹر آپ کے بچوں کو کون سی تعلیم دیتا ہے، یہ آپ کے بچوں کو کون سا سبق پڑھاتا ہے؟ ارے میاں میں بتاتا ہوں جو وہ سبق پڑھاتے ہیں حافظ معراج صاحب آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو وہ تعلیم دیتے ہیں، جو تعلیم دینا کسی کالج کا کام نہیں ہے، جو تعلیم دینا کسی یونیورسٹی کا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو اس مکتب کے بارے میں اور اس آسیہ کوچنگ سینٹر کے ذریعے سے آپ کا ذہن اور زیادہ مشاہدہ کرتا ہوں، آپ کا دل دماغ اور زیادہ روشن کرتا ہوں، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ چھوٹے سے ادارے، یہ چھوٹا سا مکتب، یہ آسیہ کوچنگ سینٹر کس کمال کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک گناہ کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جس گناہ کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک گناہ ہے، وہ گناہ آج پروان چل رہا ہے، اس گناہ کو روکنے کی ضرورت ہے، اس گناہ کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ آج ہمارے علاقے میں اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر کسی کے چاچا کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر کسی کے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس روح قبض میت کو 2 اور 3 دن تک روک کر کے رکھا جاتا ہے۔ ایک بیٹے کے انتظار میں مسجد کے امام صاحب اگر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میرے بھائی تم کفن دفن میں کیوں
دیر کر رہے ہو؟ تم کس کے انتظار میں میت کے روح کو تکلیف دے رہے ہو؟ تم کیوں نہیں کفن دفن میں جلدی کرتے ہو؟ وہ گھر کی طرف سے آواز یہ لگاتا ہے کہ فلاں بیٹا ممبئی میں ہے، فلاں دلی میں ہے، فلاں بنگلور میں ہے. جب وہ فلائٹ سے آ جائے گا، جب وہ ہوائی جہاز سے آ جائے گا، تب اس کے کفن دفن پر عمل کیا جائے گا. اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، آپ کو رسول اللہ کی حدیث وہ یاد نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، اے علاقے کے لوگوں، اے خاندان کے لوگوں، اگر تمہارے گھر میں، اگر تمہارے علاقے میں، اگر تمہاری بستی میں کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے چاچا اور دادا کا انتقال ہو جائے، تو روح قبض میت کے روک کر کے نہ رکھو، اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، دیر نہ کرو، اس کے روح کو نہ تڑپاؤ. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹا جو لوم میں کام کرتا ہے، وہ بیٹا جو جڑی میں کام کرتا ہے، وہ بیٹا جو فیکٹری میں کام کرتا ہے. اے سماج کے لوگوں، آپ نے کبھی اس آنے والے بیٹے سے ثنا بھی سنا؟ آپ نے کبھی اس آنے والے پوتے سے جنازے کی دعا بھی سنی؟ آپ نے کبھی اس آنے والے بیٹے سے جنازے کی نماز کا طریقہ بھی سنا؟ یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کے آنے والے بیٹے کو ثنا یاد ہے، اگر آپ کے آنے والے پوتے کو درود یاد ہے، تو پھر کوئی اور نہیں، میں مفتی نظر الاسلام فتویٰ دیتا ہوں، اگر آپ کے بیٹے کو جنازے کی نماز کا طریقہ پتا ہے، تو پھر آپ ایک دن نہیں 2 دن تک روک کر کے رکھیں. قسم خدا کی، جب وہ بیٹا آئے گا اور اپنے خود سے جنازے کو پڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کی مغفرت فرما دے گا. لیکن کسی لوم میں کام کرنے والے، کسی جڑی میں کام کرنے والے، کسی فیکٹری میں کام کرنے والے بیٹے اور پوتے کے انتظار میں جنازے کو روک کر کے نہ رکھیں. اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، یہ ثنا کی تعلیم، یہ درود کی تعلیم، یہ التحیات، یہ جنازے کی نماز کا طریقہ، ارے میاں کون یاد کراتا ہے؟ کون یاد کراتا ہے؟ ہاں 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 ہاں، یہی وہ مکتب ہے، یہی وہ آسیہ کوچنگ سینٹر ہے جہاں آپ کے بچے کو ثنا یاد کرایا جاتا ہے، جہاں آپ کے بچیوں کو درود یاد کرایا جاتا ہے، جہاں آپ کے بیٹے کو جنازے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جہاں آپ کے بیٹے کو ثنا یاد کرایا جاتا ہے. اس لیے سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، اس مکتب کو اہمیت دیں، مکتب کو سمجھیں، اس کوچنگ سینٹر کو سمجھیں، اور جو ارادہ اور ہر چیز سے اگر جان کی ضرورت ہو تو جان سے، مال کی ضرورت ہو تو مال سے، فکر کی ضرورت ہو تو فکر سے، مشورے کی ضرورت ہو تو مشورے سے آپ اس آسیہ کوچنگ سینٹر کو پروان چڑھائیں اور محنت کریں، اپنے بچے کو جوڑیں، اپنے بچیوں کو جوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.